بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حورین ہے۔ میں نے بچپن سے ہی یتیمی کا دکھ جھیلا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے اور بڑا انسان بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے لیے میں دن رات محنت بھی کر رہی تھی تاکہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر سکوں اور ایک اچھی بیٹی بننے کا ثبوت دوں۔ میرے سر پر کسی بڑے کا سایہ تک نہ تھا۔ خاندان میں ویسے تو بہت بڑے تھے، مگر کسی نے بھی ابا جان کی وفات کے بعد ہماری بات تک نہیں پوچھی تھی۔ اماں جان کو اس بات کا بہت دکھ تھا، کیونکہ تھے بھی سب اپنوں کے اس ناروا سلوک اور رویوں نے اماں جان کو بہت ڈسٹرب اور مایوس کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ بابا جان کے جانے کے بعد اماں اور میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ خاندان میں سے کسی نے بھی ہماری کوئی بات نہیں پوچھی۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے سب کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ سب کزنز اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے اور ملتے ملاتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اگرچہ ہمارے مالی حالات باقی خاندان والوں کی نسبت اس وقت بھی ان سے کم تر تھے، مگر پھر بھی سب کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا۔ مگر بابا جان کی وفات کے بعد سب کے تیور بدل گئے اور اماں اور مجھ اکیلی کو ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ گھر پر کوئی کمانے والا نہ تھا۔ جب اماں جان ابھی عدت میں ہی تھیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ ہم نے گھر میں فاقے کاٹے اور بہت تنگی دیکھی۔ میں نے اماں سے بات کر کے لوگوں کے گھر کام کرنے پر اصرار کیا، پر اماں بضد رہیں اور مزید کہا کہ اکیلی لڑکی کو گھر سے باہر بھیجنے کا زمانہ نہیں ہے۔ گھر سے باہر کی دنیا کے حالات بہت خراب ہیں۔ آج جس کی بیٹی اور عزت ہے اسی کی بیٹی ہے اور دوسرے کی کچھ نہیں لگتی۔ پھر مجھے اماں کی بات ماننا پڑی اور مجھے اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک دن ہماری ہمسائی عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے ہمارے گھر کا حال احوال دیکھا تو پھر اماں کی عدت کے دن تک اس نے روزانہ ہمیں روٹی دے کر جانی، جس سے ہمارا گزارا ہوتا رہا۔ اس عورت کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلتی اور اماں اس کی رحم دلی پر بہت خوش ہوتی۔ میں بچپن سے ویسے ہی بہت پیاری اور خوبصورت تھی، بہت سفید رنگت تھی میری۔ ہمارے خاندان میں کوئی اتنا خوبصورت اور حسین نہ تھا۔ اگرچہ گھر میں اتنی غربت کے باوجود چہرے کا رنگ نہ ہی خراب ہوا اور نہ ہی رنگت کالی ہوئی تھی۔ میرا حسن پہلے کی طرح ہی برقرار تھا۔ خاندان میں سب ہی میری بہت تعریف کرتے تھے۔ ابا جان جب اس دنیا میں تھے تب تو اس دوران خاندان میں سبھی میرا رشتہ لینے کی باتیں کرتے تھے اور مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ بابا جان تب انکار کر دیتے تھے کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، مگر ابا جان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو کسی نے کوئی بات بھی نہ پوچھی۔ اماں کی عدت کے دن ختم ہوئے تو اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور مجھے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں بھی داخل کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اماں بیمار رہنے لگی اور میرے اسکول جانے کے بعد گھر پر بھی اکیلی ہوتی تھیں۔ ان سے اب اکیلی سے گھر کا کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور امی کا ہاتھ بٹانے لگی، گھر کے کاموں میں بھی اور باہر جا کے لوگوں کے گھروں میں بھی۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے میری عمر 15 سال ہو گئی۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب تھی، صبح کام پر نہ جا سکتی تھی۔ اس دن مجھے اکیلی کو ہی مالکن کے گھر کام کے لیے جانا پڑا۔ میں نے ان کو دوا دے کر سلا دیا اور خود کام کے لیے اکیلی ہی نکل پڑی۔ ابھی میں گھر سے کچھ قدم دور ہی گئی تھی کہ میری جان تو تب نکلی جب کسی نے میرا ہاتھ پیچھے سے زور سے جکڑ لیا۔ جب میں دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ایک نوجوان لڑکے نے پکڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ پورا کا پورا کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ میرا دل بند ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں شور مچانے لگی ہی تھی کہ اس نوجوان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جو ہی اس لڑکے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے حواس خطا ہو گئے۔ جب وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا اپنا تایا زاد کزن ارسلان تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاتھ تو چھوڑ دو میرا، مجھے درد ہو رہی ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ پھر میں اس پر برس پڑی اور غصے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں گھر پر نہیں آ سکتا تھا۔ گھر میں ہر وقت چچی تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور باہر بھی جب تم کام پر جاتی تھی تو تب بھی چچی تمہارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ میں نے تم سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ میں کافی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا۔
آج میں نے موقع پا کر اور تمہیں اکیلی کو دیکھ کر بات کرنے کی ہمت کی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرانی ہونے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی بولو، مجھے کام سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کام پر جاؤ اور کل شام 5 بجے میں تمہارے گھر کے گیٹ کے باہر ہی انتظار کروں گا اور تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ یہ سب کہہ کے وہ چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ میرا دل ابھی تک کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں بھی درد ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھی اور اپنے کام کی راہ لی۔ مجھے آج کام سے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور آج میں تھی بھی اکیلی۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ بعد میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مالکن ناراض نہ ہو جائیں، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر پر مالکن نہ تھی، صرف اور صرف ملازم تھے۔ تو میں نے جلدی سے گھر کا کام کیا اور گھر واپسی کی راہ لی۔ میں نے گھر آ کر گھر کے بھی سب کام تیزی اور پھرتی سے نمٹا لیے۔ پھر میں نے اماں جان کو کھانا دیا اور بیٹھ کر میں سارا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر ارسلان نے مجھ سے ایسی کیا بات کرنی ہے، اور ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ اماں کے سامنے نہیں کر سکتا، اور اس نے آج نہیں بتایا اور کل شام مجھے باہر بلایا اور اب مجھ سے چھپ کر بات کرنی ہے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی، اور مزید یہ کہ اس کا میرا ہاتھ یوں پکڑنا مجھے بہت مایوب اور ناگوار گزرا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے شام ہو اور میں اس سے پوچھوں۔ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ ادھر سے اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی کہ حورین بیٹی، مجھے آج دوا نہیں دینی؟ مزید برآں اماں نے مجھ سے استفسار کیا کہ تم مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو جب سے کام سے واپس آئی ہو، کیا کوئی بات ہوئی ہے یا مالکن نے کچھ کہا ہے کیا؟ تو میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ بات کیا ہونی ہے، بس ایسی تھوڑی سی تھکن ہو گئی ہے۔ پھر اماں کو دوا دینے لگ گئی۔ اماں جان کو دوا دینے کے بعد میں بھی بستر پر لیٹ گئی اور میں ساری رات اسی کشمکش میں مبتلا رہی اور ارسلان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن صبح کا منظر بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ بہت پیاری اور میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی اور میرے ذہن میں ارسلان سے ملنے کا خیال آیا۔ پھر میں نے وقت دیکھا اور ابھی آدھا گھنٹہ بچا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا، پھر اماں کو کھانا دیا اور اپنی سہیلی سے ملنے جانے کا بہانہ بنا کر میں گھر سے باہر نکلی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنا تایا زاد ارسلان دکھائی دیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ میں چلنے کا کہا کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، پھر ارسلان کے بہت سے اصرار کے بعد میں اس کے پیچھے چل پڑی اور وہ مجھے کھیت میں لے گیا۔ اور میری روح تو تب نکلی جب اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو کیا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں؟ اس کی باتیں سن کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر تم مجھ غریب سے شادی کیوں کرو گے؟ تم تو امیر باپ کے بیٹے ہو اور میری ماں کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے سوا اور چاہیے بھی کچھ نہیں، میں بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا، پر مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پتہ نہیں تمہارا جواب کیا ہوگا۔ آخر میں نے ہمت کی اور تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زندگی کی ہر آسائش دوں گا اور کبھی مایوس نہ کروں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے شادی سے انکار کر دیا اور چپ چاپ گھر کی راہ لی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا رہا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور تیز تیز قدم آگے بڑھا دیے۔ اس بات کو ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن پھر وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں اس پر چلانے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ساری بات بتا تو دی ہے، آخر پھر مجھے انکار کیوں کر رہی ہو اور مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب میں نے اپنے پیچھے اماں کو کھڑے پایا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اماں کب سے کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ اماں نے ارسلان کو گھر کے اندر آنے کا کہا۔ ارسلان گھر آ گیا۔ اس نے اماں سے تمام احوال کہہ سنایا اور یہ سن کر میری روح کانپ گئی جب اماں نے اسے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتہ لانے کے لیے کہا۔ ارسلان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ مجھے منہ چڑھاتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ پہلے پہل چچی اور چچا جان اس بات کے لیے رضامند نہ تھے اور پھر آخرکار ارسلان کے بہت زیادہ ضد کرنے اور اپنے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ چاچی کا رویہ پھر بھی ٹھیک نہ ہوا، البتہ رشتہ تو پکا کر کے چلی گئی۔ ہمارا رشتہ پکا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور میں ہمیشہ کے لیے ارسلان کی ہو گئی۔
ارسلان نے مجھے لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ ارسلان مجھ سے بہت پیار و محبت کرتے تھے۔ میری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ارسلان کو کاروبار کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا اور وہیں پر کام کا سیٹ اپ کر لیا اور مجھے یہیں چچی اور چچا جان کے پاس چھوڑ گئے۔ میرے ہوش تو تب خطا ہوئے جب ارسلان کے جانے کے بعد چچا اور چچی جان کا رویہ بہت برا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا اور اس دکھ کی وجہ سے میری اماں جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور چل بسی، اور مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹی جب چچا اور چچی جان نے پتہ نہیں ارسلان کو کیا باتیں کی اور میرے خلاف بھڑکایا۔ ارسلان نے بھی مجھ سے رابطے کی کوئی کوشش نہ کی اور میں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ خدا نے اولاد سے بھی محروم رکھا۔ اولاد ہوتی تو اسی کے سہارے زندگی گزار لیتی، پھر یہ سوچ کر صبر کر لیتی کہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آخر کار پھر میں نے دوبارہ مالک کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں جہاں کام کرتی تھی وہیں پر میرے مالک بہت رحم دل تھے۔ میں کئی سال سے ان کے گھر کام کرتی تھی، مگر وہ روزانہ رات کو چھپکے سے میرے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا دیتے جس میں مالکن کا پہنا ہوا جوڑا ہوتا، اور کہتے کہ رات کو یہی پہن کر سونا، مگر صبح اس کو اتار کر آنا، مالکن نہ دیکھ لیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ مالکن بہت عمدہ کپڑے پہنتی تھی، مگر رات کو جب مالکن کا جوڑا پہن کر سوتی تو میرے سر میں شدید درد ہوتا اور بہت گہری نیند سو جاتی۔ صبح اسے اتار لیتی تو سب صحیح رہتا۔ ایک دن میں اپنا جوڑا پہن کے سو گئی، مگر جان تو تب نکلی جب مجھے میرے سر میں کوئی درد محسوس نہ ہوا اور میں بالکل ٹھیک رہی۔ میں سکون سے سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں جب دوبارہ کام پر گئی تو واپسی پر مالک نے مجھے دوبارہ معمول کی طرح وہی شاپر تھما دیا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب سے مالکن کے جوڑے نہیں پہنوں گی۔ میں نے ویسے ہی وہ شاپر لا کر الماری میں رکھ دیا۔ اب روز یوں ہی چلتا رہا۔ مالک مجھے مالکن کے کپڑوں والا شاپر پکڑاتے اور میں چپ چاپ لے کر گھر آ جاتی۔ مالک سے یہ ذکر نہ کیا کہ میں یہ کپڑے استعمال نہیں کرتی اور مجھے کوئی سر درد نہ ہوتا۔ میں رات کو سکون کی نیند سوتی اور صبح سویرے تندرست اٹھ کر کام پر چلی جاتی۔ پر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ ان کپڑوں میں ایسا کیا ہے جن کو پہننے کے بعد میرے سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے اور میں گہری نیند سو جاتی ہوں۔ مالکن کے سر میں بھی اکثر درد رہتا تھا، مگر میں نے کبھی ان سے وجہ دریافت نہیں کی کہ کہیں وہ مجھ پر غصہ نہ ہو جائے، اسی لیے نظر انداز کرتی رہی۔ پھر مجھے اس بات کا تعجب بھی تھا کہ مالکن بھی وہی کپڑے پہنتی ہیں جو مالک روز مجھے دیتے ہیں۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ صبح کام پر جا کر سب سے پہلے مالک سے یہی بات کروں گی کہ ان کے سر درد کی وجہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں صبح کام پر گئی، مالکن معمول کی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ میں انہیں سوتا دیکھ کر واپس آ گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب مالکن اٹھیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کے سر درد کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دوا نہیں لی؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹرز کو بھی آج تک اس سر درد کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ ڈاکٹر بھی اس مرض کے بارے میں نہیں جانتے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ میں رات کو جب کپڑے بدلنے کے بعد سوتی ہوں تو سر درد ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب مالکن نے یہ بتایا کہ ان کی الماری میں سے روز ایک جوڑا غائب ہوتا ہے۔ میری تو جیسے روح ہی کام کر رہ گئی کہ کہیں مالکن مجھ سے ان جوڑوں کے بارے میں نہ پوچھنے لگ جائے، یا اگر میں پکڑی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میں کام کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ مالک میرے ساتھ بہت رحم دل تھا۔ جب کبھی مجھے کام سے دیر ہو جاتی تو وہ مجھے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دیتے، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مالک مجھے کپڑے کیوں دیتا ہے اور یہ بات مالکن سے کیوں چھپاتا ہے۔ حالانکہ مالکن کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مالک اپنی بیوی سے چھپ کر مجھے کپڑے کیوں دیتا ہے؟ آج رات میں یہی بات سوچتی رہی اور میرے دل میں بس یہی خیال رہا کہ ان کپڑوں کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جو مالکن بھی نہیں جانتی۔ میں نے جب بھی قریبی ہسپتال سے اس سر درد کی وجہ معلوم کرنی چاہی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے، اس لیے رات کو جب آرام کرنے کے لیے سوتی ہو تو سر درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ادویات بھی دیں کہ ان سے افاقہ ہوگا، مگر مجھے اس بات سے تسلی نہ ہوئی کیونکہ مالکن تو سارا دن فارغ ہی رہتی ہے، تو ان کے سر درد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بارے میں ڈاکٹر سے کچھ ذکر نہ کیا اور ادویات لے کر گھر آ گئی۔ اگلی صبح جب میں کام پر گئی تو مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج مالک کے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ مجھے سارا دن کام کرنا ہوگا، شاید رات بھی وہیں رکنا پڑے۔
اور ایسا ہی ہوا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شگل میلہ چلتا رہا۔ تھک ہار کر سب سونے چلے گئے اور مالکن نے مجھے رات کو ہی رکنے کا کہا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور رات وہیں گزار دی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے کھڑکی میں مالک کو دیکھا جو کہ بیرونی باغ میں پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ مجھے کھڑکی سے صاف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ میرے کمرے کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ میں مالک کو ایک چھوٹے سے برتن میں صاف مایا ڈالتے اور پودوں پر چھڑکتے دیکھ سکتی تھی۔ میں یہ دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گئی اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میری روح لرز کر رہ گئی۔ مالک کی اس حرکت نے میرے تجسس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں نے مالک کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ آخر مالک کر کیا رہا ہے۔ میں اپنی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے ایک مانوس شاپر بیگ پکڑے ہوئے اور اسی مایا کو بیگ میں چھڑکتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ یہ وہی شاپر بیگ تھا جس میں مالک مجھے روز کپڑے ڈال کر دیتا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک ناقابل فہم دہشت نے گھیرے میں لے لیا۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے سوالات گونجنے لگے۔ جیسے ہی میں نے باہر کا رخ کیا، مالک نے مجھے بلاوا بھیج دیا۔ میں نے ایک نظر ہر کھڑکی میں باہر مالک کی طرف ماری اور بعد میں باغ میں جا کر پودوں کو دیکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں مالکن کے ساتھ اندر آ کر ان کے حکم کے مطابق کام تو کرنے لگی، مگر میرا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے بلا شبہ مالک کی یہ حرکت عجیب معلوم ہوئی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے باغ میں جا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، گویا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ جن پودوں پر مالک نے سفید مایا چھڑکا ہے وہ سب پودے مرجھا گئے ہیں۔ مجھے تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آخر یہ کیا حرکت تھی اور مالک نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ان بے جان پودوں سے کیا چاہتے ہیں اور وہی مایا کپڑوں پر چھڑک کر مجھے دیتے ہیں؟ اس میں ایسا کیا ہے جو ہمیں سر درد ہونے لگتا ہے؟ ابھی میں بھی سوچوں میں ہی گم تھی کہ مجھے اندر سے بلاوا آیا اور میں ایک سرسری سی نظر پودوں پر ڈالتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب میں مہمانوں کو چائے پیش کر رہی تھی تو غلطی سے ٹرے میرے ہاتھ سے چھٹ گئی اور میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ میں نے فوراً سب سے معذرت کی اور دوبارہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ مالکن میرے پیچھے آئی اور مجھے اپنا ایک جوڑا دیا تاکہ میں پہن سکوں۔ پہلے پہل تو میں نے انکار کیا، مگر مالکن کے اصرار کرنے پر میں نے وہ جوڑا لے لیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے جیسے ہی وہ جوڑا پہنا، میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ مہمانوں کے جانے کے فوراً بعد ہی میں مالکن سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ اسی اثنا میں میری دوست بھی میرے گھر کسی کام کے سلسلے میں آئی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کی رگیں ابھی پھٹ جائیں گی۔ مجھے آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا محسوس ہوا اور میں جھٹ سے نیچے گر گئی۔ میری دوست فوراً مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں ڈاکٹرز نے میرا مکمل چیک اپ کیا۔ میری دوست کے بتانے پر انہیں معلوم ہوا کہ میرے اکثر ہی سر میں درد رہتا ہے اور آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح مالک مجھے کپڑوں میں مایا چھڑک کر دیتا ہے۔ انہوں نے میرا دوپٹہ جانچ کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ جب میری تھوڑی حالت سنبھل گئی تو میں دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور آتے ہی کپڑے بدل لیے۔ اگلے دن جا کر میں نے لیبارٹری سے پتہ کیا تو رپورٹ آ چکی تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آیا، بس وہ ایک سادہ سا پاؤڈر ہے، میں وہاں سے مایوسی سا چہرہ لیے گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن مالکن ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئی اور مجھے بتا کے گئی کہ میں دوپہر کا کھانا اپنی دوست کے گھر میں ہی کروں گی، تم مالک کے لیے کھانا بنا دینا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ مالک کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ مالکن دوپہر کو گھر نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص مالک کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو رہا ہے، جس کی سفید لمبی داڑھی تھی اور بہت خوفناک آنکھیں تھیں۔ مالک نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، تم ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ یہ کہہ کر وہ انہیں مالکن کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے ان کے لیے ٹرے تیار کی اور مالکن کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو حیران پریشان رہ گئی کہ آخر وہ شخص مالکن کی الماری میں ان کے کپڑوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور مالک اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے دیکھتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ شخص وہی سفید پاؤڈر مالکن کے کپڑوں پر چھڑک رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ رہا ہے۔ میری آنکھوں کو جیسے یقین ہی نہیں آیا ہو اور میرے دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ مجھے ہوش تو تب آیا جب مالک دوڑ کر میری طرف لپکے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم یہ جا کر گیسٹ روم میں رکھو، ہم ادھر ہی آ رہے ہیں۔
میں نے فوراً سے وہ ٹرے گیسٹ روم میں لے جا کر رکھ دی اور کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کو جب مالکن گھر آئیں تو میں نے انہیں دوپہر کی ساری داستان سنا دی۔ مالکن کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکال دیا کہ تم اپنے مالک کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو۔ میں نے دوبارہ کسی سے اس بارے میں بات نہ کی۔ ایک دن میں نے مالک کو اسی ادھیڑ عمر شخص سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ اس سے ملنے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات فوراً جا کر مالکن کو بتائی اور کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ہم آج مالک کا پیچھا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو خود سب پتہ چل جائے گا۔ پہلے پہل تو مالکن نہ مانی، مگر پھر میرے اصرار کرنے پر میرے ساتھ مالک کا پیچھا کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے ہم بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ مالک سنسان راستوں سے ہوتے ہوئے ایک جھونپڑی میں پہنچے۔ ہم بھی ان کے پیچھے جھونپڑی کے باہر سے ہی اندر جھانکنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے اندر دیکھا ہم دونوں دنگ رہ گئے۔ مالکن کے چہرے سے حیرت صاف عیاں تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص مالک کو وہی سفید پاؤڈر دے رہا ہے۔ مالک کے گھر آنے سے پہلے ہم گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی مالک گھر آیا وہ سیدھا مالکن کے کمرے میں گیا۔ اس نے کمرے میں مالکن کو تلاش کیا۔ جب اسے مالکن نظر نہ آئی تو اس نے وہ پاؤڈر نکالا اور کپڑوں پر چھڑکنے لگا۔ میں اور مالکن یہ سب کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر مالکن غصے سے کمرے میں گئی اور مالک کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس سے اس سب کی وجہ پوچھی تو مالک نے بتایا کہ وہ اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے بھائی کہتے تھے کہ تمہاری بیوی ساری جائیداد خود ہڑپ کر لے گی، تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ میں لالچ میں آ گیا تھا اور بہک گیا تھا۔ مالک نے مالکن سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی۔ مالکن نے بھی اسے معاف کر دیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے انہیں اس معاملے کے بارے میں خبر کی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میں کسی کی مدد کر سکی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔